آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج 7ویں رائے بات چیت کا افتتاح کر رہے ہیں۔ بحریہ کے کمانڈروں کی 4 دن کی کانفرنس نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سرکار ملک سے 2030 تک ملیریا اور 2025 تک تپ دق کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ فرانس میں ایمرل میخوں میری لیفین کو ہرا کر لگاتار دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب میخوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں پنجاب کنگز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 7ویں رائے مذاکرات کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس میں یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن مہمان خصوصی ہوں گی۔ مختلف ملکوں کے کئی سابق وزرائے اعظم اور دیگر سرکردہ افراد بھی ان مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں، جو 3 دن جاری رہیں گے۔ رائے سینا مذاکرات میں لگ بھگ 100 اجلاس ہوں گے اور 90 ملکوں کے 210 سے زیادہ رہنما خطاب کریں گے۔ رائے سینا مذاکرات جغرافیائی سیاسی اور جغرافیائی معاشی امور کے بارے میں بھارت کی ایک اہم کانفرنس ہے اور یہ 2016 سے ہر سال منعقد ہو رہی ہے۔ اس کثیر ملکی کانفرنس میں عالمی برادری کو درپیش اہم معاملات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ہر سال مختلف بین الاقوامی پالیسی معاملات کے بارے میں اشتراک پر تبادلہ خیال کے لیے پالیسی، کاروبار، میڈیا اور سول سوسائٹی شعبے کے سرکردہ رہنماؤں کو نئی دلی مدعو کیا جاتا ہے۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن وزارت خارجہ کے اشتراک سے اس کانفرنس کی میزبانی کر رہی ہے۔ ادھر یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کو قابل تجدید توانائی کے شعبے میں اپنا اشتراک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محترمہ وان ڈر لیئن 2 دن کے دورے پر بھارت آئی ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد یورپی یونین اور بھارت کے تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ کل اپنے دورے کے پہلے دن بین الاقوامی شمسی اتحاد کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپ سال 2050 تک اور بھارت 2070 تک کاربن سے پاک بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین ایک ہی راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بحریہ کے کمانڈروں کی پہلی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے بحریہ کے کمانڈر اہم بحری معاملات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے اور ساتھ ہی ایک ادارہ جاتی فورم کے ذریعے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکیں گے۔ اس کانفرنس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر بحریہ کے کمانڈروں سے خطاب کریں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کے سربراہ بھی بحریہ کے کمانڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سرکار ملک سے ملیریا اور TB یعنی تپ دق کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے سال 2030 تک ملک سے ملیریا کا خاتمہ کرنے کا نشانہ طے کیا ہے، جبکہ سال 2025 تک تپ دق کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے نئی دلی میں ملیریا کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آنے والے دنوں میں وزارت صحت تپ دق اور ملیریا کے خاتمے کا نشانہ حاصل کرنے کی خاطر ایک جامع مہم شروع کرے گی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ملک میں سال 2015 کے بعد سے ملیریا سے متاثر ہونے کے معاملات میں لگ بھگ 86% کی گراوٹ آئی ہے، جبکہ ملیریا سے ہونے والی اموات تقریباً 79% کم ہوئی ہیں۔
ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک میں جلد ہی ملیریا سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا جائے گا اور اس پر تحقیق کا کام جاری ہے۔ ادھر پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے 187 کروڑ 71 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 3,64,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 2,541 نئے معاملات بھی سامنے آئے۔ ملک میں سردست کووڈ کے 16,522 مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 0.04% ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.75% ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں صدر کے عہدے کے انتخابات میں ایمانوئل میخوں نے دوسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے 58.2% ووٹ حاصل کیے، جبکہ میخوں کی حریف میری لے پین کو 41.8% ووٹ ملے۔ فرانس میں یہ ایسا پہلا چناؤ تھا اس میں پچھلے 50 سال میں ووٹروں کی تعداد سب سے کم رہی۔ اس طرح 44 سالہ میخوں 20 سال پہلے ژاک شیراک کے بعد سے دوسری مدت کے لیے منتخب ہونے والے فرانس کے پہلے صدر بن جائیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نے ایمانوئل میخوں کو فرانس کا صدر دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ بھارت فرانس کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کرتے رہنے کے متمنی ہیں۔ انت بھارت ابھیان کے دوسرے مرحلے کو آج 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ دیہی ترقیاتی عمل میں بڑی تبدیلی کے نظریے کے ساتھ 2018 میں آج کے ہی دن انت بھارت ابھیان کا دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ تعلیم کی وزارت کا ایک سرکردہ پروگرام ہے۔ اس کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو کم از کم 5 گاؤوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے، تاکہ یہ ادارے ان کی جانکاری اور معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ان گاؤوں کے لوگوں کی معاشی اور سماجی بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ اس کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے تدریسی عملے اور طلباء کو دیہی علاقوں کے حقائق کو سمجھنے کے کام پر مامور کرنا ہے۔ فی الحال مذکورہ اسکیم کے تحت 748 ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت آج سے کسان بھاگیداری پراتھمکتا ہماری مہم کا اہتمام کر رہی ہے، جو اس مہینے کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مختلف دیگر وزارتوں اور محکموں کے اشتراک سے آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت اس مہم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی میں بیرون ملک آباد بھارتی برادری کو ایک طاقتور قوت قرار دیا ہے۔ انہوں نے سنگاپور میں بھارتی برادری اور فرینڈز آف انڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ IPL کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات کھیلے گئے ایک میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ممبئی انڈینز کو 36 رن سے ہرا دیا۔ ممبئی کی ٹیم کو 169 رن کا نشانہ ملا تھا، لیکن وہ 8 وکٹ پر 132 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 168 رن بنائے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 7ویں رائے-سینا مذاکرات کا افتتاح کر رہے ہیں۔ بحریہ کے کمانڈروں کی 4 دن کی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ سرکار ملک سے 2030 تک ملیریا اور 2025 تک تبے کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ فرانس میں ایمانوئل میخوں میری لے پین کو ہرا کر لگاتار دوسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں پنجاب کنگز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔